وفاقی حکومت نے دفاعی اخراجات کے لیے مختص بجٹ میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ کرتے ہوئے مسلح افواج کے لیے 2.55 کھرب روپے کی رقم مختص کر دی ہے۔ ماضی کے برعکس حالیہ پاک بھارت جنگ کے تناظر میں وفاقی دفاعی بجٹ میں تاریخی اضافے کو منصفانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ بھارت کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور دونوں جوہری ہتھیار رکھنے والے پڑوسیوں کے درمیان حالیہ فوجی جھڑپوں کے تناظر میں وفاقی حکومت نے منگل کو مالی سال 2025-26 کے لیے پیش کیے گئے بجٹ میں مسلح افواج کے لیے 2.55 کھرب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز دے دی ہے، جو گزشتہ ایک دہائی میں دفاعی اخراجات میں سب سے زیادہ سالانہ اضافہ ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے دفاعی اخراجات کے لیے مختص رقم گزشتہ سال کے بجٹ 2.122 کھرب روپے کے مقابلے میں 20.2% زائد ہے۔ ڈیفنس بجٹ میں اضافے کے بعد ملک کی دفاعی اخراجات جی ڈی پی کا تقریباً 1.97% ہو گئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال پاکستانی دفاعی اخراجات جی ڈی پی کا 1.7% تھے۔ چند سالوں کی معمولی کمی کے بعد ملک کی دفاعی اخراجات دوبارہ 2% کی سطح کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ دفاعی اخراجات اور بجٹ میں اضافے کا موازنہ صحت اور تعلیم کے قومی اخراجات کی جی ڈی پی میں کمی سے بھی کیا جا سکتا ہے، جن کے اعداد و شمار گزشتہ مالی سال کے پہلے 9 مہینوں میں 1% سے کم رہے ہیں۔ دفاعی اخراجات میں حالیہ اضافہ کل وفاقی اخراجات کے 14.51% تک پہنچ گئے ہیں، جو حالیہ سالوں میں سب سے زیادہ ہے۔ دفاعی بجٹ کے علاوہ 1.055 کھرب روپے فوجی پینشن کے لیے بھی مختص کیے گئے ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 4.04% ہے۔ اگرچہ فوجی پینشنر کو پینشن کی ادائیگی کے لیے مختص کردہ رقم دفاعی بجٹ کا حصہ نہیں ہے، خیال رہے کہ فوجی پینشنز کے لیے مختص کردہ رقم کل وفاقی اخراجات کے لیے مختص کردہ رقم کا تقریباً 6% بنتی ہے۔ خیال رہے کہ دفاعی بجٹ میں اضافے پر پہلے تو بہت تنقید کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کی موجودگی میں پاکستان کو روایتی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں۔ تاہم حالیہ پاک بھارت جنگ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کی دفاع کو یقینی بنانے کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے جدید ترین روایتی ہتھیاروں کی موجودگی بھی ناگزیر ہے، کیونکہ جدید چینی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی پاکستانی ایئر فورس بھارتی طیاروں کو گرانے اور بھارت کو ناکو چنے چبانے میں کامیاب رہی۔ پاکستان کی بدلتی ہوئی سلامتی کی ضروریات، علاقائی حالات اور فوج کے تمام شعبوں میں جدید کاری کے تناظر میں دفاعی بجٹ میں حالیہ اضافے کو منصفانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق حالیہ جنگ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی تاریخی فتح نے قومی دفاع کے متعلق عوامی تاثر کو تبدیل کر دیا ہے اور ملک کے دفاعی بجٹ پر طویل عرصے سے جاری بحث کو بڑی حد تک خاموش کر دیا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے ملک کے فوجی اخراجات کو ناقدین ضرورت سے زیادہ قرار دیتے ہوئے اسے مشکلات کا شکار، معیشت پر بوجھ اور پالیسی مباحثوں میں متنازع حیثیت سے دیکھتے تھے۔ تاہم حالیہ جنگ میں بھارت کے خلاف پاک فوج کی شاندار کارکردگی نے نہ صرف قوم کو متحد کیا بلکہ دفاعی اخراجات کو تنازعات کی بجائے قومی فخر کا باعث قرار دے دیا ہے، کیونکہ پاکستان کی عسکری کامیابی اس کے اپنے شہریوں کی توقعات سے بڑھ کر ثابت ہوئی۔ اس فتح نے عالمی برادری کو بھی حیران کر دیا، لیکن وسیع عددی اور مالی فوائد کے حامل بھارت کو ایک سنگین نفسیاتی اور اسٹریٹجک جھٹکا دیا۔ بھارت کے دفاعی بجٹ کے 10ویں حصے سے بھی کم بجٹ کی حامل پاکستان کی مسلح افواج نے اپنے حریف کو پچھاڑ دیا اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ تعداد اور اخراجات پر اسٹریٹجک صلاحیت، قیادت، تربیت، حوصلہ اور اتحاد بھاری پڑ سکتا ہے۔ انصار عباسی کے مطابق 2025-26 کے دفاعی بجٹ میں تقریباً 20% اضافے کی تجویز دی گئی ہے، تاہم اب ماضی کی طرح اس کا تنقیدی جائزہ نہیں لیا جا رہا۔ کوئی وقت تھا جب دفاعی بجٹ میں کٹوتیوں کا مطالبہ ہوتا تھا، لیکن اب سیاسی اور عوامی حلقوں میں وسیع پیمانے پر یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے۔ انصار عباسی کے بقول ایک ماہ قبل ہی قوم نے مشاہدہ کیا کہ قابل فوج کیا کچھ کر سکتی ہے۔ کئی ناقدین جو پہلے فوج کا ملک جیسی
اصطلاحات استعمال کرتے تھے، وہ اب نہ صرف علاقے بلکہ قومی وقار اور بین الاقوامی حیثیت کے تحفظ میں مسلح افواج کے ناگزیر کردار کو تسلیم کرتے ہیں۔ پاک بھارت جنگ نے افغانستان، عراق، شام اور لیبیا جیسی قوموں کے حشر کی بھی یاد دلائی، کیونکہ یہ وہ ممالک تھے جہاں ناکافی دفاع کی وجہ سے غیر ملکی حملوں، عدم استحکام اور افراتفری کی راہ ہموار ہوئی۔ سینئر صحافی کا مزید کہنا ہے کہ دفاعی اخراجات میں اضافے کے لیے شفافیت، بہتر کارکردگی اور درست استعمال کی توقعات بھی پورا ہونا چاہیے۔ اب سویلین اور فوجی قیادت دونوں اس بات کو یقینی بنائیں کہ قومی دفاع کے لیے مختص کیا گیا پیسہ ملک کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی برتری کو مزید مضبوط کرے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت کو چاہیے کہ وہ وسیع تر منظرنامے کو نظر انداز نہ کرے۔ فوجی کامیابی سرحدوں کو محفوظ بناتی ہے، لیکن معاشی استحکام مستقبل کو محفوظ بناتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے قومی اتحاد اور حوصلے کو معاشی بحالی، ادارہ جاتی اصلاحات اور عوامی بہبود کی طرف لے جایا جائے۔ دفاع میں مضبوط قوم کو ترقی اور تعمیر میں بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ انصار عباسی کے مطابق پاکستان کی کامیابی نے عسکری فتح سے زیادہ اہم حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس کامیابی نے ایک ایسا موقع پیدا کر دیا ہے جس سے انسانی وسائل کی درآمدات بہتر بنانے سے لے کر عالمی منڈی میں مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے ہتھیاروں اور گولہ بارود کی فروخت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اس قومی فخر کو اب ایک طویل مدتی اسٹریٹجک ویژن میں بدلنا چاہیے تاکہ دفاعی سلامتی اور اقتصادی استحکام دونوں کو ایک ساتھ متوازن رکھا جا سکے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔